اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی درود بھیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ خود دیکھیے سارے اس قسم کے مسئلے مدرسے کے انتظام میں میرے ذمہ ڈالتی ہے جو کنٹروورشل قسم کے ہوتے ہیں، لیکن چلیں وہ بھی اچھا۔ اس میں بھی مقلدین بہت ہی غلط زبانیں استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ایک مسئلہ ہے مردوں کا قمیص اتار کر ماتم کرنے کا مسئلہ۔ اچھا پہلے تو یہاں پہ ایک چیز کہہ دوں کہ عربی میں قمیص کا لفظ ہے سواد کے ساتھ، لیکن اردو میں قمیض ذرا رائج ہو گیا تو ہم نے ہر جگہ قمیض ہی اس کو لکھا ہے تاکہ آپ کے لیے نامانوس نہ ہو، ورنہ اصلاً یہ لفظ قمیص ہے۔ حضرت یوسف کی بھی قمیص کا جو تذکرہ ہے قرآن کے اندر، جو آیات دیکھیں وہ قمیص کا لفظ ہے، قمیض نہیں۔ اچھا مرد حضرات آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت سے ماتم آپ نے سنے ہوں گے کہ مرد قمیض اتار کر ماتم کرتے ہیں۔ اب اس میں سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ایک وہ ہے کہ یہ انتہائی بےہودہ کام ہے، یہ انتہائی رقیق کام ہے، کوئی شخص کیسے پسند کر سکتا ہے، اور جناب جب معصومین بھی اس محفل میں آتے ہیں اور وہ اس حال کے اندر تو ان کے لیے جائز نہیں ہو، بہت ساری اس طرح کی چیزیں۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں گے مسئلہ اصلاً کیا ہے اور اس میں مجتہدین کے نظریات کیا ہیں، یعنی بالکل کھلے دماغ کے ساتھ ذرا سنیں، ابھی بھی جو ذاتی نظریات ہوں ذرا سا وہ ہٹا دیں۔ دیکھیے اس کے اندر ایک مسئلہ، ایک تو یہی مردوں کا قمیص اتار کر ماتم کرنے کا مسئلہ۔ ایک مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مرد خود یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور کیا عورتوں کے لیے وہ قمیص اتارے وہ مردوں کا ماتم دیکھنا جائز ہے یا نہیں، یہ الگ ایک مسئلہ ہے۔ اچھا یہ خواتین کے لحاظ سے یہ مسئلہ اس وجہ سے بھی آ رہا ہے یہ۔ اچھا پھر ایک مسئلہ ہے کہ وہ جو مرد حضرات ماتم کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری کے اعتبار سے کیا وہ نامحرموں کے سامنے اس کام کو کر رہے ہیں یا نامحرم موجود نہیں ہے؟ بہت سے امام بارگاہ ایسی ہیں جہاں کوئی نامحرم موجود نہیں ہوتا، امام بارگاہ وہاں پر ماتم کر رہے ہیں۔ بہت سی جگہوں پہ مثلا جلوسوں وغیرہ کے اندر نامحرم عورتیں موجود ہوتی ہیں اور وہاں وہ ماتم ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ کام کیا صحیح ہے یا نہیں، اس پہ ہمیں دیکھنا۔ اچھا اس میں بھی دو طرح کی چیزیں ماتم سے ہٹ کر بھی، مثلا مرد نے اگر معمول سے زیادہ جسم کھولا ہوا ہے تو اگر اس پہ براہ راست اس کے جسم پر نگاہ پڑ رہی ہے یا تصویر یا ٹی وی پر آپ دیکھ رہی ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا دیکھیے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، عورتیں عام طور پر کیا ہے کہ مثلا گھر میں ہی جو ہے وہ مثلا بھاوج ہے، اس کے سامنے اس کا دیور یا جیٹ مثلا بغیر بنیان کے جو ہے وہ یا اوپری لباس اتار کے گھر میں پھرتے پھر رہے ہیں۔ اب ان کے ساتھ بڑا مسئلہ تھا، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، نگاہ پڑ رہی ہے جسم پہ۔ یا مثلا بہت سے کھیل ایسے ہیں، مرد مثلا ہاکی کھیل رہے ہیں اور تیراکی کے مقابلے ان کے ہو رہے ہیں، براہ راست دیکھنا یا ٹی وی کے اوپر دیکھنا، اس میں معمولاً جتنا جسم مرد کھولتے ہیں اس سے زیادہ جسم کھولا ہوا ہوتا ہے۔ ٹی وی پہ مثلا ریسلنگ کے میچز آ رہے ہیں، کیا عورتیں انہیں دیکھ سکتی ہیں؟ نہیں، ایک الگ فقہی مسئلہ ہے جس پہ ہمارے 4 لیکچرز ہو چکے ہیں نامحرم کو دیکھنے کے فقہی احکام کے اوپر، لیکن ابھی کیونکہ آپ میں سے اکثر نئی خواتین اس کے اندر ہیں، انہوں نے وہ لیکچرز نہیں سنے ہوں گے تو اس میں تفصیل۔ تو یہ بڑا ویسا مسئلہ ہے، مردوں کے لحاظ سے مسئلہ الگ ہے، عورتوں کے لحاظ سے مسئلہ الگ ہے، براہ راست دیکھنے کا مسئلہ الگ ہے، ٹی وی پر دیکھنے کا مسئلہ الگ ہے، تصویر میں دیکھنے کا مسئلہ الگ ہے۔ اس طرح سے اس کی کچھ اقسام بن جاتی۔ اچھا جس طریقے سے ابھی آپ نے پچھلے اس کے اندر سنا کہ 3 گروہ بن گئے تھے، ایک تو قائلین حرمت والا گروہ تھا، دوسرا جو تھا جناب سکوت والا تھا، اور تیسرا جو ہے جائز ہونے والا تھا۔ اس مسئلے میں مجتہدین کے 4 گروہ ہیں، 4 گروہ۔ پہلا گروہ علماء وہ ہے جو جائز سمجھتا ہے اس کام کو، یعنی مرد قمیص اتار کر ماتم کر سکتے ہیں لیکن چند شرطوں کے ساتھ، جائز سمجھتے ہیں لیکن کہتے ہیں چند شرطیں پوری ہونی چاہیے، جس میں رہبر معظم آیت اللہ خامنئی وہ فرماتے ہیں یعنی کہ نامحرم وہاں پر نہیں ہونے چاہیے۔ ایک شرط یہ ہے کوئی مفسدے کا باعث کوئی خرابی لازم نہ آ رہی ہو، مذہب کی توہین نہ ہو رہی ہو، اس چیز کو کسی پروپیگنڈے کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے،
اگر یہ ان چیزوں سے محفوظ ہے، 3-4 چیزوں سے پائی جاتی ہیں، تو مرد ماتم کر سکتے ہیں قمیص اتار کر، ان کی طرف سے جائز ہے۔ لیکن ایک بھی شرط کم ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں، پھر یہ اجازت ختم ہو جائے گی۔ اور باقاعدہ جو محمد حسین فلاح زادہ، جو کہ اکثر رہبر کی سائٹ پر ان کے متعلق ان کے جو فتاوے وغیرہ بھی بیان کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ آیت اللہ خامنہئی نے کوئی فتویٰ دیا ہے باقاعدہ حرام ہونے کا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے بلکہ ایک نصیحت کی ہے، یعنی اگر نامحرم وغیرہ موجود نہیں اور یہ مفاسد نہیں ہیں تو وہ کیا فرماتے ہیں، میں نصیحت کرتا ہوں، توصیہ جسے کہتے ہیں، ایک نصیحت ہے کہ مرد قمیص اتار کے ماتم نہ کرے۔ ہاں اگر نامحرم وغیرہ وہاں موجود ہے تو پھر منع کرتے ہیں، پھر تو حرام بھی ہو جائے گا ان کے فتوے میں۔ یا مثلا لوگ غیر اگر اس کو استعمال کر رہے ہیں، پروپیگنڈا آپ کے خلاف کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ پروپیگنڈا آپ کے خلاف ہو رہا ہے، تو پھر اس صورت میں مرد جو ہے وہ قمیص نہ اتارے۔ لیکن کہہ رہے ہیں فتویٰ نہیں ہے یہ، اگر حرام اس کے اندر آ رہے ہیں، کچھ خطرات آ رہے ہیں تو فتویٰ ہے، لیکن فرمانے کہ ویسے اصلاً اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، نامحرم نہیں ہے، کوئی مووی نہیں بنا رہا ہے، کہیں آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں پھر جائز۔ تو جائز ہے لیکن شرطوں کے ساتھ۔ دوسرا گروہ ہے علماء کا جو نامحرموں کے سامنے اس کام کو حرام قرار دیتا ہے، جیسے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، لیکن فرماتے ہیں اگر نامحرم موجود نہیں بھی ہیں تب بھی احتیاط واجب ہے کہ اس کام کو نہ کیا جائے۔ یعنی ناصر مکارم شیرازی نے رہبر سے بھی بڑھ کر آگے ایک اور کہا کہ وہ تو پھر بھی انہوں نے کہا نامحرموں وغیرہ نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں صرف میں صرف نصیحت کرتا ہوں کہ نہ کریں اس کو، لیکن آیت اللہ ناصر مکارم فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ پھر بھی نہ کریں۔ اور ایک اس میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور آیت اللہ بہجت بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ آیت اللہ بہجت یہ کہتے تھے کہ عورتیں سامنے موجود ہیں تو پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ قمیص اتار کر ماتم مرد نہ کرے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اچھا اتنی بات اور بتا دی جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ تھوڑی سی بات عجیب لگے یا اپنے اس کے مطابق نہ لگے۔ بہرحال رہبر معظم یہ بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یعنی وہ اس سلسلے میں بھی توصیہ کرتے ہیں، ایک نصیحت کرتے ہیں کہ عورتیں مردوں کی زنجیر زنی یا جہاں مرد ہاتھ کا بھی ماتم کر رہے ہوں اس جگہ پر نہ جائیں۔ حرام نہیں ہے، وہ کہتے ہیں حرام نہیں ہے، لیکن میں نصیحت کرتا ہوں کہ ان جگہوں پہ جہاں مرد ماتم کر رہے ہیں وہاں پر عورتیں نہ جائیں۔ اور آیت اللہ جعفر سبحانی، یہ تو رہبر معظم فرماتے تھے، آیت اللہ جعفر سبحانی وہ فرماتے ہیں، یہ بھی موجودہ زندہ مجتہدین میں سے فرماتے ہیں کہ عورتیں بہتر یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ کام اخلاص سے بہت نزدیک تر ہے عورتوں کے لیے کہ امام بارگاہوں کے علاوہ عورتیں عزاداری کے لیے باہر نہ جائیں۔ یعنی ایک دوسرے گھر وغیرہ جا سکتی ہیں لیکن کلوز انوائرمنٹ میں جہاں صرف عورتیں صرف وہاں کی حد تک عزاداری کریں، باہر روڈوں پہ آنا، ادھر ادھر جانا یہ زیادہ پسندیدہ شمار نہیں کیا۔ بہرحال یہ دو گروہ ہو گئے۔ تیسرا گروہ ہے علماء کا جو مطلق طور پر جائز قرار دیتا ہے، البتہ وہ یہ کہتے ہیں جائز ہے مردوں کے لیے، عورتیں دیکھ رہی ہوں نہ دیکھ رہی ہوں اس سے کوئی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ تیسرا گروہ کے مطلق طور پر مردوں کا قمیص اتار کر ماتم کرنے کی اجازت ہے، مردوں کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہے۔ ہاں عورتوں کے اوپر یہ حرام ہو جائے گا کہ وہ مردوں کے کھلے ہوئے جسم کے اوپر نگاہ ڈالیں، یہ عورتوں کے اوپر یہ واجب۔ جیسے عورت مثلا اب آپ کہیں کہ بھئی گھر میں جب وہ بھاوج موجود ہے تو وہ دیور یا جیٹھ کیوں قمیص اتار کر پھر رہا ہے، اس کے لیے حرام ہے کیا؟ تو یہ تمام مجتہدین کہتے ہیں نہیں، حرام اس کے لیے نہیں کیونکہ اس کو پردہ نہیں ہے، عورت کے لیے اس کے جسم پر نگاہ ڈالنا یہ حرام ہے، یہ اپنا نگاہ اس سے بچائے، اس کو نہ دیکھے، یا وہ ضرور ہے کہ گھر کے اندر بہرحال اس کو خیال کرنا چاہیے، آپ اسے نصیحت کر سکتے ہیں بھائی کیوں ان کو حرام میں گناہ میں مبتلا کر رہے ہو، کب تک نگاہ بچاتی رہیں گی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کہیں نہیں تمہارے لیے حرام ہو گیا، نہیں وہ حرام نہیں، وہ پردہ مرد کے اوپر واجب نہیں۔ اچھا ان علماء کے اندر کون کون شامل ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ آپ کتنے لوگوں کو آپ کہیں کہ اب یہ وہ تمام افراد جو اسے بے حیائی کا کام قرار دے رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی مرد فحاشی پھیلا رہے ہیں، یہ اس کے اندر ہی کیا ماتم کو کے اندر یہ قمیض اتارنا کتنے بےہودہ کام، کتنے علماء کے فتوے کا مذاق یہ لوگ اڑائیں گے۔ اب یہ دیکھیے امام خمینی اس کے قائل تھے، وہ اسی تیسرے گروہ میں وہ کہتے تھے مطلق طور پر یہ بالکل جائز ہے،
اور اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقاعدہ امام خمینی نے یہ کہا کہ اگر برہنہ ہونا فساد کا باعث نہ ہو, یعنی قمیض وغیرہ اگر وہ اتار رہا ہے کوئی فساد کا باعث, تو کوئی اشکال نہیں رکھتا. البتہ عورتوں پر واجب ہے کہ وہ نامحرم کے بدنوں پر نگاہ نہ ڈالیں, اجتناب کریں اس, لیکن مردوں کو چھپانا واجب نہیں. آیت اللہ خوئی کا بھی یہی نظریہ تھا, آیت اللہ سیستانی کا بھی یہی نظریہ. آیت اللہ سیستانی کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ آپ جا کر دیکھیں, انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے. حتیٰ کہ آیت اللہ سیستانی کے وہ تو فرماتے ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ مسجد کے اندر قمیص اتار کر اگر ماتم کیا جائے تو کہا کہ اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں, بالکل جائز کام ہے. آپ خود آیت اللہ سیستانی کی جو آفیشیل سوال جواب کی جو سیکشن ہے عزاداری کا, وہاں جا کے دیکھیں. اس میں جو تیسرے نمبر پہ آخری کے اندر جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس میں بھی یہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ مسجد میں یہ کام کرنا کیسا ہے, تو وہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ جائز ہے, یعنی کوئی حرج اس کام کے اندر نہیں. تو بہت سی چیزیں بہت سینسیشنلائز کر رہے ہیں اس کو, بہت جذباتی پن, حساسیت اس کے اندر ڈال رہے ہیں, جبکہ وہ ایسا مسئلہ نہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے, آیت اللہ وحید خراسانی بھی اسی گروہ کے اندر, وہ کہتے ہیں مطلقاً طور پر جائز ہے, عورت کو چاہیے کہ وہ نگاہ نہ ڈالے, لیکن مرد قمیص اتار کر ماتم کر سکتا ہے. اسی طریقے سے جب ان سے سوال پوچھا گیا تو وہاں سے استفتاء, یہ آپ کے سامنے, میرے پاس اتنا وقت نہیں ورنہ پڑھ کے سناتا, کہا کہ جائز ہے. پھر اس کے بعد آیت اللہ اسحاق فیاض, ان کا بھی یہی نظریہ ہے. اس کے بعد جناب آیت اللہ سعید الحکیم کا بھی یہی نظریہ ہے. اس کے علاوہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا بھی یہ نظریہ ہے کہ کام بالکل جائز ہے. آیت اللہ زنجانی, شبیری زنجانی جو ہیں, ان کا بھی یہی نظریہ ہے. البتہ وہ کہتے ہیں زمان و مکان کے اعتبار سے کسی جگہ بہت زیادہ اگر یہ کام برا سمجھا جا رہا ہے کسی معاشرے میں اور توہین ہو رہی ہے مذہب کی, تو پھر وہاں یا نہ کیا جائے, لیکن ویسے اصلاً جائز سمجھتے ہیں. آیت اللہ فاضل لنکرانی, ان کا بھی یہی فتویٰ ہے. آیت اللہ مرحوم شیخ جواد تبریزی, ان کا بھی یہ فتویٰ ہے. یعنی کتنے بڑے بڑے, بلکہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی تو کہتے تھے مرد شوارع عام, یعنی جو عام جو سڑکیں اور روڈز ہیں ان پہ بھی قمیض اتار کے ماتم کر سکتے, کوئی حرج نہیں. یعنی جو تیسرا گروہ ہے مطلقاً طور پر کتنے مجتہدین آپ نے دیکھے مطلقاً طور پر جائز سمجھتے ہیں اس کو. اچھا, چوتھا گروہ ایک اور ہے مجتہدین کا, وہ جائز سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ کام مردوں کا اس طرح سے ماتم کرنا یہ رجحان شرعی رکھتا ہے یا باعث ثواب ہے, بلکہ کچھ علماء تو اس کو مستحب بھی قرار دیتے ہیں. حیرانگی ہوگی نا آپ کو کہ یہ بھی ایک گروہ یہ بھی موجود ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں اس میں رجحان شرعی, کیونکہ وہ فرماتے ہیں ہر وہ عمل جس سے حزن اور غم امام کا زیادہ وہ محسوس کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ابھی آگے چل کر اس کا بھی میں بیان کروں گا کہ بہت سے علماء سینہ زنی میں بھی شدت کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں شدت کے ساتھ ہونی چاہیے, استحباب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ہلکی ہلکی آپ سینے کے اوپر ہاتھ ماریں, اور ایک ہے کہ زوردار طریقے سے ماریں. وہ کہتے ہیں اس میں اس شدت کے اندر استحباب ہے. ابھی آگے چل کر ان کی بات بیان ہوگی. تو وہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم نے مثلا بہت سے کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے تو اس شدت کے ساتھ ہمارے جسم پر اس ماتم کا اثر نہیں ہوتا, اور شدت کے ساتھ ماتم کرنا شدید طریقے سے یہ مستحب ہے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی شخص اپنی قمیص مرد اگر اتار دیں اور تو اس کے اندر کوئی ایسا پہلو نہیں ہوگا پھر, اور وہ ان کے لیے جواز کا ایک پہلو اس کے اندر آئے گا. اچھا, اب یہ جو رجحان شرعی ہے یعنی بہتر سمجھا گیا, ذرا اس کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہے, وہ ان مجتہدین میں جو ہے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی بھی. ان سے بھی جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اصل میں یہ ہے کہ یہ اگر حزن اور غم میں مزید اس میں اضافے کا باعث بنے تو فتکون مرغوبۃ, پھر یہ کام مرغوب اور پسندیدہ شمار ہوگا, یعنی اس میں رجحان آ جائے گا. اور اسی طریقے سے آیت اللہ حسینی میلانی, یہ بھی موجودہ علماء میں سے ایک ہیں, اور آیت اللہ میلانی سے بھی جب یہ والا سوال پوچھا گیا کہ مرد کیا قمیص اتار کے ماتم کر سکتے ہیں یا نہیں, تو وہاں سے ان کا بھی یہ جواب آیا کہ هذه الاعمال من جملۃ الشعائر الحسینیہ وکل الفقهاء یفتون برجحانہ. فرماتے ہیں تمام چیزیں جس میں اپنے سینے پر سے مثلا کپڑے کو ہٹانا یا قمیص اتار کر ماتم کرنا, انہوں نے کہا یہ کام شاعر حسینیہ میں شامل ہیں, اور تمام فقہاء نے ان کے رجحان ہونے پر فتویٰ دیا ہے. یعنی رجحان یعنی ایک طرف زیادہ انکلائنڈ ہیں کہ یہ والا کام کیا جائے. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ صافی گل پائگانی کا بھی یہ نظریہ ہے. بس 5 منٹ اور گفتگو رہ گئی ہے تاکہ یہ موضوع اپنی جگہ پہ مکمل ہو جائے. آیت اللہ صافی گل پائگانی, انہوں نے بھی اس کام کو باعث ثواب قرار دیا ہے. اب اتنا وقت نہیں کہ ان کا فتویٰ پڑھوں.
اور اسی طریقے سے آیت اللہ تقی طباطبائی قمی، ان کا بھی یہی نظریہ تھا. آیت اللہ محمد حسین شاہرودی، ان کا بھی یہی نظریہ ہے، اور آیت اللہ محمد حسین شاہرودی نے جائز بھی قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ باقاعدہ طور پر انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے، کہا کہ رجحان دارد، یعنی اس میں رجحان بھی ہے قمیص اتار کے مردوں کا ماتم کرنا. اور اسی طریقے سے آیت اللہ شاہرودی نے اپنے ایک اور فتوے کے اندر باقاعدہ اس کو مستحب بھی قرار دیا. وہ جو آپ کے سامنے اب اتنا وقت نہیں کہ اس کو پڑھ سکوں، اس وجہ سے اس کو میں نظر انداز کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اور اس لحاظ سے آیت اللہ سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ کوئی امر مباح بھی اگر کسی نیک مقصد کے لیے کیا جائے تو وہ بھی ثواب دلوا سکتا ہے. ان کا بھی ایک الگ سے ایک نظریہ. اچھا، اب ایک اعتراض یہاں پر آتا ہے کہ بھئی مجالس میں سے تو معصومین بھی حاضر ہوتے ہیں، یہ تو بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ ہم ان کے سامنے قمیص اتار کر ماتم کر رہے ہیں. حضرت زہرا بھی وہاں پر آتی ہیں اور مرد قمیص اتار کے ماتم کر رہے ہوں تو وہ جب ان کے نگاہ جسم پہ بھی کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ جن کے جسموں پہ نگاہ ڈالتی ہوں گی. تو اس کا جواب اچھا، اب یہاں پر بہت زیادہ افراد بیہودہ زبانیں استعمال کرتے ہیں اور کہ یہ بے شرمی کا کام ہے، یہ بہت بیہودی کا کام ہے اور فلاں چیزیں، جبکہ یہ تمام علماء کے فتاوے سے واقفیت ہی نہیں ہے کہ جو کہ اس کو رجحان شرعی، مستحب ہونا، کار ثواب ہونا یا جائز ہونا تک کے جو فتاوے انہوں نے اس سلسلے میں دیے ہوئے ہیں، یعنی ان سب کے فتووں کا استخفاف ہوتا ہے. اور اس کے اندر ایک اور بھی بات یہ ہے کہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے اپنے ایک فتوے کے اندر اس کا ایک تھوڑا جواب دیا جس میں اپنے ان کا کچھ نظریات بھی شامل ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مثلا اگر آپ قمیص نہیں بھی اتاریں گے تب بھی حضرت زہرا مجلس میں آئیں گی. اچھا، خود یہ معصومین کا مجلس کے اندر آنا یہ خود ایک علماء کے اندر ایک بحث ہے جس پہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کسی وقت پہ گفتگو کریں گے کیا کیا علماء کے نظریات ہیں اور ان کے حاضر ہونے کی کیفیات کیا ہیں. تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ قمیص نہیں بھی اتاریں گے تو حضرت زہرا مجالس میں آئیں گی، اور حضرت زہرا نہ تو کسی نامحرم کی گردن دیکھتی ہیں نہ اس کا چہرہ دیکھتی ہیں، اور وہ اپنا وظیفہ شرعی آپ سے بہتر جانتی ہیں. ہم ان کا وظیفہ شرعی مقرر نہیں کر سکتے کہ وہ تو آتی ہوں گی تو دیکھتی ہوں گی تو وہ تو دیکھ نہیں سکتی. ان کو خود پتا ہے، محافظ شریعت ذات ہے ان کی، شریعت ان کے گھر سے نکلی ہے، وہ زیادہ بہتر آپ حکم لگانے والے کون ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مثلا معصومین بھی آتے ہیں تو عورتیں تو پھر عورتوں کو بھی چاہیے کہ سب نقابیں لگا کر آئیں وہاں پر، کیونکہ معصومین بھی ان کے چہرے کے اوپر اس طرح سے نگاہ نہیں ڈالتے ہوں گے. تو بہرحال یہ ایک انہوں نے جواب دیا اس کا کہ معصومین اپنا فریضہ شرعی خود سمجھتے ہیں، وہ آپ کو حکم لگانے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے اوپر، آپ اپنے مرضی کا فتویٰ دیکھیں گے کیا ہے. اچھا، یہ اس میں اور بتا دوں، یہ تو آیت اللہ دائیں طرف تو آیت اللہ شبیری زنجانی ہے، لیفٹ طرف آیت اللہ تقی طباطبائی قمی. بہت سے لوگ اس کے اوپر یہ بھی کہتے ہیں، علماء اور مراجع ویسے تو بہت وہ کرتے ہیں جائز ہے خود کر کے دکھائیں کبھی تو ہم مانیں کہ تو آیت اللہ تقی طباطبائی قمی جو لیفٹ سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ خود قمیص اتار کر جو ہے وہ سینہ زنی کیا کرتے تھے. اچھا، اب میں جو تصویر دکھاؤں گا تو پہلے ایک فقہی مسئلہ اور بتا دوں کہ ایک ہے براہ راست دیکھنا. براہ راست تو عورتیں مردوں کے اوپری جسم کے اوپر اس طرح سے نگاہ نہیں ڈال سکتی ہیں، قمیص وغیرہ اتاری ہوئی، انہیں نگاہ ہٹانی پڑے گی، ایسی جگہوں پہ بھی نہیں جانا ہے جہاں مرد اس انداز کا ماتم کر رہے ہوں، کیونکہ عورت کا فریضہ شرعی کہ براہ راست جسم پہ نگاہ نہ ڈالے. اچھا، لیکن تصویر میں، فوٹو میں، ٹی وی پر مثلا ریسلنگ کا میچ آ رہا ہے، ہاکی کا میچ آ رہا ہے، سوئمنگ کا میچ آ رہا ہے، کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز آ رہی ہے جس میں مرد نے اوپری جسم کھولا ہوا ہے، یہ جسم معمولاً جتنا نہیں کھولنا چاہیے اس سے زیادہ کھولا ہوا ہے، اب کیا دیکھ سکتی ہے یا نہیں؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ یہ عورت نہیں دیکھ سکتی. اچھا، اب احتیاط واجب میں رجوع کر سکتے ہیں دوسرے مجتہد کی طرف، تو آیت اللہ وحید خراسانی نے اجازت دی ہے کہ ٹی وی پر یا تصویر میں اگر ایسا ہے اور کوئی بری نگاہ یا کوئی اس طرح کا منفی انٹینشن اس کے اندر نہ ہو تو دیکھنے کی عورت کو اجازت ہے. تو جو عورتیں تصویر والا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر لیں تو ان کے لیے تصویر میں دیکھنا جائز ہو جائے گا. تو آیت اللہ تقی طباطبائی قمی وہ خود ہاتھ اپنے اوپری لباس اتار کر ماتم کیا کرتے تھے، اور اتنا بڑا مجتہد جو یہ تھا، اتنا بڑا مجتہد کہ آیت اللہ خوئی جیسے نے جو صرف 2 یا 3 افراد کو آیت اللہ خوئی نے اپنا پوری زندگی میں اجازہ اجتہاد دیا تھا، اس میں ایک آیت اللہ سیستانی اور ایک تقی طباطبائی قمی، اتنا بڑا مجتہد وہ بھی قمیص اتار کر ماتم کیا کرتا تھا.
اچھا کچھ علماء ایسے بھی ہیں کہ جو سینہ زنی کو شدت کے ساتھ کرنے کے مستحب ہونے کے قائل ہیں. وہ فرماتے ہیں اوپری لباس اگر ہے تو شدت میں ذرا کمی آ جاتی. جیسے آیت اللہ شیخ جواد تبریزی اس کے قائل تھے سینہ زنی میں شدت سے کرنے کا استحباب. آیت اللہ جواد تبریزی وہ کہتے تھے شدت کے ساتھ ہونی چاہیے. آیت اللہ فاضل لنکرانی کہتے تھے شدت کے ساتھ ہونی چاہیے. فرماتے تھے کہ حتیٰ کہ اگر خون بھی نکل آئے تو بھی کوئی حرج نہیں. حتیٰ کہ وہ مراجع جیسے رہبر معظم وہ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ سے کوئی ماتم کرو اور زیادہ زور سے کر لے اور خون نکل آئے تو حرام نہیں, اگرچہ وہ زنجیر زنی اور قمع زنی کو حرام قرار دیتے ہیں. یا مثلا بغیر پھل کی جو زنجیریں جیسے ایران میں آپ نے دیکھو وہ چینز جو ہوتی ہیں ان کو اگر کمر پہ کوئی مارے اور خون نکل آئے کہتے ہیں وہ بھی حرام نہیں. ہاں البتہ وہ پھلدار نہ لگائیں جس سے خون نکلے. تو شدت کے ساتھ کرنے میں ممانعت نہیں. تو بہرحال آیت اللہ خامنہئی رہبر معظم بھی اس سلسلے میں یہ عورتیں وغیرہ موجود نہ ہوں تو جواز کے قائل ہیں. اور اگر شدت کے ساتھ کریں ہاتھ کا ماتم اور خون نکلا ہے تو وہ بھی اس کو حرام نہیں سمجھتے. اور اسی طریقے سے چینز والے میں بھی اس کو وہ حرام نہیں سمجھتے. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ بہت سے زیادہ تر علماء اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں, بہت سے تو رجحان رکھنے یا مرغوب شرعی ہونے یا باعث اجر و ثواب ہونے کے قائل ہیں. اور اس کی دلیل ان کی یہ کہ اس سے شدت میں کیونکہ مستحب ہے کہ شدت سے کیا جائے, درمیان میں کپڑے وغیرہ اگر موجود ہیں. حتیٰ کہ ناصر مکارم شیرازی بھی فرماتے ہیں, آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اگرچہ قمیص اتارنے کو منع کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اگر پوری قمیص نہ اتاریں اور سینے کا صرف اتنا حصہ, اور عام طور پہ خواتین بھی کرتی ہیں کہ صرف اتنا حصہ جہاں پر ماتم ہو رہا ہوتا ہے اس کو ذرا اس پہ سے اگر کپڑا ہٹا لیا جائے اور اس کے اوپر شدت کے ساتھ یعنی اگر اس طرح سے اگر ماتم کر لیں, کپڑا ہٹا لیں, یا مثلا بغیر چینز کی جو زنجیر ہوتی ہے اس کے لیے کمر کی طرف سے اگر کپڑا ہٹا لیا جائے, کاٹ دیا جائے. اکثر افغانستان وغیرہ کے اندر اگر چینز کا ماتم آپ کی نگاہ سے کبھی گزرا ہو تو اس میں انہوں نے کمر کی طرف سے ایک پارٹ کو کاٹا ہوا ہوتا ہے, پورے کپڑے نہیں اتارے ہوتے اوپری, بلکہ کمر کی طرف سے ایک حصہ پھٹا ہوا ہوتا ہے جہاں پر وہ چینز مارتے ہیں. تو کہتے ہیں اس حد تک اجازت ہے اتنا کھولنے کی, لیکن پوری قمیض وغیرہ کو اتارنے کی ناصر مکارم کے ہاں اجازت نہیں. تو اب دیکھا آپ نے کہ مقلدین اس بات سے بالکل لا علم ہیں. وہ ایسے افراد کے جو قمیض اتار کے ماتم کرتے سوچتے ہیں کہ لوگ جاہل ہیں, گنوار ہیں, بے ادب ہیں, بے شعور ہیں, بےہودگی پھیلا رہے ہیں, فحاشی پھیلا رہے ہیں. اور یہ آپ نے تمام دیکھا کہ یہ تمام ان مجتہدین کے فتاوے سے عدم جو ناواقفیت ہے اس کی دلیل ہے مجتہدین کے فتاوے کے اندر. تو بہرحال اس کے اندر آپ کو اپنا فریضہ شرعی خواتین ہونے کے اعتبار سے بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ عورتوں کی ذمہ داری اس سلسلے میں کیا ہے کہ وہ نامحرم مردوں کے جسم پر نگاہ نہیں ڈال سکتی. مردوں کو اس بات کی اجازت ہے البتہ ان شرائط کے تحت جو کہ مجتہدین نے اپنے فتاوی کے اندر بیان کی ہیں. تو یہ دو فقہی مسئلے صرف آج ہم اس میں بیان کر سکیں. مجھے نہیں پتا کہ انتظامیہ مجھے ایک تیسری کلاس لینے کی بھی اجازت دے گی یا نہیں دے گی, لیکن اگر دے گی تو اس کے اندر کچھ اور فقہی احکام ہیں عزاداری کے سلسلے میں, اس میں اختلاف مراجع سارے مجتہدین کے نظریات آپ کے سامنے بیان ہو جائیں گے تاکہ بغیر کسی جذباتیت کے اس مسئلے کو دیکھا جا سکے کہ علماء کیا فرماتے ہیں, کیونکہ عمل تو ہر شخص کو اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق ہی کرنا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.